السلام علیکم جی. بی ایف بایو سائنسز ایک نیا آئی پی او لانچ ہو رہا ہے پی ایس ایکس میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. تو اس میں انویسٹ کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس میں کیوں انویسٹ کرنا چاہیے. یہ 200 صفحے کی جو یہ بک ہے میں نے ساری پڑھی ہے ٹوٹل، اور حرف با حرف پڑھ کے سارا کنکلوژن نکالا کہ ہمیں اسے بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. ہم ایک نئی کمپنی میں جب انٹر ہوں گے، کم پیسوں سے ظاہر انٹر ہوتے ہیں، اس کا شیئر کم ہوتا ہے اور بعد میں کتنی اس میں گروتھ ہے. تو بایو سائنسز ہے تو بڑا فیوچر، لیکن یہ کمپنی کیا کرتی ہے یہ اصل میں سارا اس میں لکھا ہوا ہے. اور سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کو بائی کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو نمبر 1 پہ تو اس کی بڈنگ ہو چکی ہے. اس کی بڈ جو ہوئی ہے وہ تقریباً 55 روپے پہ، جو میں نے پہلے بھی اپنے گروپوں میں اناؤنس کر دیے تھے، 55 سے 70 کے درمیان ہے. تو 60 55 57 یہ اس کی بڈنگ ہوئی ہے. اور بڈنگ اچھا، اور اس کو اصل میں سب سے پہلے تو بڈنگ کو چھوڑیں، سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس میں انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو جو پروسیس ہے، ہم اس ٹائم جو اس کی بڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، بک کلوجر یہ والی 25 ستمبر کو ہو چکی ہے. اور ہم نے اس کے بعد ہم نے بائی کرنا ہے، عوام نے. اب یہ پبلک کے لیے 2 سے 3 اکتوبر کو ہمارے سی ڈی سی اکاؤنٹ یا ہمارا جو بروکر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا بینکوں کے تھرو ہم اس کو، یا جو اس کا اپنا جو پی ایس ایکس کا ای آئی پی او، وہاں سے ہم اس کو خرید سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اندھا دھند نہیں جانا اس کے اندر. تو میں حرف بائی حرف سارا بتا دوں گا، سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں بائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب سے پہلے تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بایو سائنسز لمیٹڈ جو ہے یہ فیروز سنز کے اس میں 80% شیئر ہے، اور ایک ارجنٹائنا کی کمپنی ہے اس کے 20% اس کے اندر شیئر ہے. اور یہ کرتے کیا ہے، یہ لائف سیونگ میڈیسنز بناتے ہیں، جس میں انکلوڈنگ کینسر بھی ہے، کڈنی ڈیزیز بھی ہے، اور ہیپاٹائٹس سی بھی ہے. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں نے اس کے اندر سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. وہ میں سارا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر سب لکھا ہوا ہے. تو اس کا جو سمرائز جو ہے میں نے وہ کیا. اچھا، اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تقریباً اس میں 2,50,00,000 جو شیئر ہے نا وہ آفر کر رہے ہیں، جو کہ پورے کمپنی کا 28% ٹوٹل کیپٹل کا ہے. ٹوٹل کیپٹل کا 28% جو ہے، جو آئی پی او کا، پوسٹ آئی پی او کا، وہ 28.3% ہے، جو کہ 2.5 کروڑ شیئر بنتے ہیں. اور اس کی فیس ویلیو انہوں نے 3 روپے رکھی ہے. یہ نوٹ کرتے جائیں آپ، اس کی فیس ویلیو 3 روپے ہے، اور 2.5 کروڑ شیئر انہوں نے آفر کیے ہیں. اور اس کا جو فلور پرائس ہے وہ 55 روپے ہی تھی، یعنی کہ 55 روپے اس کی سٹارٹ پرائس تھی، جو فلور پرائس انہوں نے رکھی تھی کہ پر شیئر کی ہم یہ اس کی فلور پرائس. بک بلڈنگ بیسکلی، یہ بک بلڈنگ کے تھرو 2 طرح کے میتھڈ ہوتے ہیں، ایک بک بلڈنگ ہوتا ہے، ایک فکس ہوتا ہے. تو برحال وہ علیحدہ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی یہ بک بلڈنگ میتھڈ کے تھرو ہوا ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے. 23 سے 26 تک اس میں یہ اس کی بک بلڈنگ ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کا جو بڈنگ پیریڈ تھا وہ 25 سے 26 ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اور پبلک سبسکرپشن جو ہماری جس میں ہم نے انٹر ہونا ہے وہ ہے 2 سے 3 اکتوبر. تو یہ پروسیس جو ہے آئی پی او کا اس طرح ہوگا. اور اس میں جو رسک ہے، اب سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا رسک کیا ہے، اور ہمیں یہ لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، میں لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا ہوں، یا آپ کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو آئی پی او ہوتا ہے، آئی پی او کے شروع میں جب ہم یہ 2 ارب روپے کی یا 5 ارب روپے کی کمپنی تو بنا نہیں سکتے، تو ہم اس کا شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں. یہ ہمیں فائدہ ہے. ایک خواب ہے جی، بڑے ہم نے کمپنی کا آنر بننا ہے، سمجھے ہم اس کے شیئر ہولڈر بھی آنر ہی ہوتے ہیں. تو ہم میں کو سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں، گائیڈ کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کے آفس جا کے کہیں جی نکلو باہر، میرے یہاں بیٹھنا ہے. تو بہرحال آپ اس کمپنی میں ایک شیئر ہولڈر بن جائیں گے. اور جو بایو سائنسز لمیٹڈ ہے، یہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے. اس کے میں فائدے نقصان آپ کو بتاؤں گا. تو اس میں گروتھ بہت ہے. جو بایو سائنسز ہوتی ہے اس کے اندر جو اس میں آج کل بہت زیادہ گروتھ ہے. اور یہ آپ ایک گروتھ کمپنی کا پارٹ، ابھی میں کنکلوژن نہیں نکال رہا، لیکن آپ سمجھیں اس کو کہ گروتھ جو بایو سائنسز اس کمپنی کو اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے تو اس کا ایک پارٹ بن سکتے ہیں. کہ انہیں ہیلتھ کیئر، ویکسین، اور خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی کل کو بڑی، تو یہ شیئر اس کا اسکائی راکٹ ہوگا اور آپ گھر بیٹھے راتوں رات ارب پتی ہو جائیں گے.
تو اچھا اس کے بعد جو پرائس ایڈوانٹیج ہے فی الحال جو بیڈنگ ہوئی ہے، پرائس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ انیشل میں ہیں، ابھی بالکل آپ کمپنی سٹارٹ ہوئی ہے، جیسے آپ کوئی خود کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو کمپنی کے سٹارٹ میں جب آپ کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو جو فائدے اس کے ہوں گے تو آپ کو بھی آگے وہی فائدے ہوں گے. تو یہ ایک فائدہ ہے. کمپنی کو اس ٹائم پیسے چاہیے تاکہ وہ اس کو ایکسپینڈ کرے، بڑے لانچ کرے. اچھا اس کے بعد جو اس میں جو ایک اور فائدہ آپ کو ہوا کہ آپ اپنے جو پورٹ فولیو ہے اس کو ڈائیورس کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بایو سائنسز ایک ایمرجنگ جو کمپنی ہے اس کے اندر آپ آ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا پورٹ فولیو بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور جو یہ سیکٹر ہے کافی انوویٹیو اور گروتھ ہے، کیونکہ انہوں نے کڈنی کینسر، ہیپیٹائٹس سی، یہ کافی زیادہ بیماری ہے تو اس کے یہ ایکسپرٹ ہیں اور اس میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کی دوائیں بھی بنا رہے ہیں. تو یہ ایک ہے. اچھا ایز اے انویسٹر آپ کو یہ کافی ایج حاصل ہوگا کہ آپ ایک انیشل کمپنی میں، کیونکہ فروسنس کا اپنا شیئر کافی مہنگا ہے، ایبٹ کا مہنگا ہے، تو انیشل کمپنی میں آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اور یہ صرف ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہی پبلک کے لیے ہمارے لیے چانس ہے کہ ہم اس کو سبسکرائب کریں اس شیئر کو اور پھر اس کو بائی کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ اوپن مارکیٹ میں آ جائے گا تو اس کا کوئی پتہ نہیں یہ زیادہ بڑھ جائے اور مہنگا ہو جائے. اور مارکیٹ کے سینٹیمنٹس پہ بھی منحصر ہے، اگر ڈاؤن ہو گیا تو پھر اس سے بھی نیچے آ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک آئی پی او میں انویسٹ کرنے کے، بایو ٹیک کمپنی یا بایو سائنسز اس کا گروتھ ایمرجنگ میں کرنے کے فائدے. اچھا جو مجھے ایک چیز نے پریشان کیا، پہلے میں بہت زیادہ اویئر تھا کہ اس میں کر لوں پارٹیسپیٹ، لیکن مجھے جو یہ پبلک کمنٹس فار دا یہ والا اس لنک پہ اگر کلک کیا تو یہ مجھے کھل گئے. تو یہ کافی حیرانی ہے، کیونکہ لوگوں نے بھی اس میں کافی سوال بھی کیے ہوئے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں بیچ میں لکھی ہوئی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں مل رہا. کہ فار ایگزامپل انہوں نے 40% گروتھ دکھائی ہے، لیکن وہ 40% گروتھ کیسے ہوگی، اس کا کیا انہوں نے جواب دیا ہے اس کا. اب یہ جواب اب اپنے پاس سے خود ہی حساب کتاب کر رہے ہیں، کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے. یہ کافی سوال ہے. اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گی کہ مجھے تو کہیں کہیں معذرت کے ساتھ لگا ہے کہ بلنڈر لگا ہوا ہے. کیونکہ اس کی وجہ ایک اور ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک دن یہ کیا تھا کہ جو شیئر ہے فروسنس کا، وہ میں نے اس کو فیروز میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے شیئر دیکھا اس کو، یہ میری پرسنل رائے ہے اور میں اپنی پرسنل رائے محفوظ رکھتا ہوں. اچھا یہ شیئر جو ہے یہ پچھلے ایک سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہاں پہ کوئی اگست کے مہینے میں مجھے یاد ہے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا جا کے، یہاں پہ یہ شیئر تھا اور یکدم 8 تاریخ کے بعد یکدم یہ اوپر چلا گیا 15 اگست کو. ٹھیک ہے. اچھا میں نے دیکھا کہ اس تاریخ کو کیا ہوا تھا، اس تاریخ کو کچھ نہیں ہوا تھا. اچھا 15 اگست کو رپورٹ آئی تھی، اگر آپ رپورٹس میں جا کے دیکھیں گے تو 15 اگست، حالانکہ 2 دن پہلے ہی یہ شیئر اسکائی راکٹ ہو گیا. حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ شیئر 2 دن پہلے ہی اسکائی راکٹ ہو گیا اور 15 اگست کو یہ انفارمیشن آئی ہے. یہ انفارمیشن 15 اگست کو آئی ہے کہ یہ کوئی ویکسین لا رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں. تو یہ جو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اس میں کوئی انسائڈر ہے، یا انسائڈر لوگ جو ہیں یہ انہوں نے دیکھا لانچ کیا ہے بایو ٹیک اور یہ کمپنی کا، اور انہوں نے یہ لانچ کر رہے ہیں بایو ٹیک کا تو 15 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے. اور یہ شیئر پہلے ہی یہاں پہ آپ دیکھیں 8 تاریخ کو ہی 9 10 11 12 اور 15 تک تو یہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا. جب یہ نیوز آئی ہے نا، جب یہ والی نیوز آئی ہے اس ٹائم انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، تو انسائڈرز نے پہلے ہی بائی کر لیا. تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کمپنی میں بھی خدا نہ خواستہ یہ کمپنی کا ایک کلچر ہوتا ہے کہ انسائڈرز جو ہیں وہ کمپنی کو موو کر رہے ہوتے ہیں. تو فی الحال میں تو اس کے اندر بائی نہیں کر رہا اور میرے پاس اور اپرچونیٹی ہیں اس کو بائی کرنے کی، لیکن بایو سائنسز اور یہ ایک اچھی گروتھ ایمرجنگ ٹیکنالوجی اور یہ سیکٹر بہت اچھا ہے. اس میں مجھے اور اپرچونیٹی کہیں سے ملی تو میں اس میں ضرور بائی کروں گا. کوئی اچھی کمپنی کے ساتھ اگر ایبٹ آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے یا گلیکسو آتا ہے تو اس کو دیکھیں گے. تو فی الحال کے لیے ابھی میں نے، لیکن اگر آپ نے بائی کرنا ہے، آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے، میرا انالیسس بھی دیکھ لیں. 2 سے 3 اکتوبر کو اپنا سی ڈی سی اکاؤنٹ یا اپنا یہ پی ایکس ایکس ای پی آئی ای آئی پی او
ای آئی پی او، اور اس کے اندر آپ جا کے یہاں پہ آ کے رجسٹرڈ ہو جائیں، اور رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ اس کو اپنے اکاؤنٹس میں دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس رجسٹرڈ ہوگا ہی. بہرحال آپ اس کو ابھی شو نہیں ہو رہا ہوگا، یہ 2-3 طریق کو آپ کو شو ہو جائے گا، تو وہاں پہ سبسکرائب کر لیں. ہوپ فلی آپ کو انالیسس سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی اور انالیسس چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، یا آگے بھی فیوچر میں انالیسس آتے رہیں گے آئی پی او پہ، تو میں کرتا رہوں گا. تھینک یو، اللہ حافظ.